ایک صاحب نے سوال کیا کیا گناہوں سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ گناہ ہوتے ہیں جو جن سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی کی نماز قضا ہو گئی، کسی کا روزہ نہیں رکھ سکا رمضان کا، کوئی بھی ایسی چیز جو شریعت نے فرض کی ہوئی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، یا کسی حرام کا ارتکاب کر لیا. کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک گناہ جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کرو اور اس کی وجہ سے تمہارے پچھلے سارے گناہ، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کا بلند کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس سے پچھلی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. اور اسی کی روشنی میں فقہاء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر بھی ہلڑ بازی کرنا، شور مچانا اور جناب اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا، یہ بھی اس بے ادبی میں شامل ہے. اور اس کے اندر بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ اس بے ادبی کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے. اس وجہ سے انہوں نے یعنی بات کرنا چھوڑ دی، اور بعض صحابہ نے بہت آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی کہ کہیں یہ گناہ ہم سے نہ ہو جائے. تو ایک گناہ تو یہ ہے. اسی طرح ایک ہے ریاکاری. قرآن کریم سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. کہ جب انسان دنیا کو مقصد بنا کے کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام اگر وہ کر رہا ہے اور اس کا مقصد دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا طلبی ہے، دنیا کی حرص، حب جاہ، حب مال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں جو شہرت اس کو چاہیے، جو پیسہ مال دولت وہ تو دے دیتے ہیں، قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ اس کا جو عمل ہے یہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ریاکاری کو ایک طرح سے شرک قرار دیا گیا، اور اس کو شرک کی ایک قسم قرار دیا گیا کہ جب آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ کام اللہ کے لیے کرنا تھا لیکن یہ آپ کام کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسری چیز جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کے بارے میں بالتأکید یقینی طور پر قسم کھا کر یہ بات کہہ دینا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ مسلمان ہے لیکن وہ گناہگار ہے، وہ نمازوں میں اس کی سستی ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اور کوئی آدمی قسم کھا کے کہہ دے کہ بھئی یہ تو نہیں بخشا جائے گا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے پچھلے ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک گناہگار تھا جسے شریعت کے دین کے حکام پہ عمل نہیں کرتا تھا. یہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھئی آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، تو وہ بات ہی نہیں مان کے دیتا تھا. ایک دن اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یعنی اتنے گناہ اس نے کیے ہیں اب تو اس کی بخشش کی کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کر لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے؟ انی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے. اس کا مطلب یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج کا، ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور دوسرا آدمی جہنمی ہے، اور اس میں یہ فرقہ واریت کا عفریت بھی آ جاتا ہے. فرقہ واریت میں بھی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصولی اور عقائد کی سطح کی ہوتی ہیں.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا. اس عمل میں یعنی مثال کے طور پر کوئی بدعت میں مبتلا ہے، کوئی بدعتی ہے، اس بدعت میں مبتلا شخص کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، اس کو تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، اس وجہ سے کہ آپ کا تعلق اس فرقے سے ہے، اس کا تعلق اس فرقے سے ہے، یہ اگر آپ نے اس پہ جہنم کا فتویٰ لگا دیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خود انسان کی جنت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، اور صرف جنت سے محرومی نہیں، ساری نیکیوں کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے بعض اوقات یہ ایک فرقے کا آدمی، ہمارے ہاں اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں افسوس کے ساتھ، کہ ایسے دھڑا دھڑ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کفر کے، اور جناب جو منہ میں آتا ہے، جو خطیب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں سنجیدہ مفتیان کرام کی بات نہیں کر رہا، ایک تو ہے نا کہ واقعتاً کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس پہ کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اس وجہ سے کہ بھئی آپ کے فرقے کا نہیں ہے تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ، وہ آپ پہ کفر کا فتویٰ، یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہ بہت خطرناک. اس لیے کفر کا فتویٰ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے جنت میں نہیں جانا، اور یہ ایسا عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ یہ اتنا خطرناک ہے. اچھا جی، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، زمزم نامی ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص نے مجھے بلایا اور کہا، میں اس کو جانتا نہیں تھا، اور بلا کر مجھے کہا لا تقولن لرجل واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، کبھی کسی انسان کو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ نہیں بخشے گا، ولا يدخلک الجنۃ ابدا، اور اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا من انت یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو قال ابو ہریرہ قلت فإن هذه قال ابو ہریرہ، یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا کے یہ کہا کہ بھائی کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا. تو انہوں نے جب پوچھا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کا بلند کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق مالی گناہ سے ہے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد کسی پر احسان جتلانا. آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کو صدقہ دیا، بعد میں مثلاً آپ کا کوئی کام پڑ گیا اس سے، وہ آپ کو کام نہیں کر کے دے رہا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار میں ساری زکوٰۃ اس کو دیتا ہوں، میں نے فلاں موقع پر بھی اس کو صدقہ دیا تھا، اس کے جناب میں نے بچوں کی فیس میں نے بھری تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. یہ جو احسان جتلانا ہے یہ ایسا عمل ہے جو آپ کے صدقے کی نیکی کو ختم کر دیتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دوسرے کو تکلیف دے کر اس کو ضائع نہ کرو. یعنی اگر آپ کسی پر احسان جتلاتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اپنے اس صدقے کو ضائع کر دیا. تو اس سے بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کی صفائی کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، کہ یہ تو تباہ و برباد ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ اتنا قیامت کے دن ناراض ہوگا؟ آپ نے فرمایا المسبل، وہ آدمی جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، المنان، احسان کرنے کے بعد جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنی چیزوں کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. یہ تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کی سارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک اور نیک عمل، ایک اور گناہ جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے وہ ہے تنہائی کے گناہ. یعنی آدمی اوروں کے سامنے نیک بنا ہوا ہے، جب تنہائی میں گیا فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، فحش گوئی کر رہا ہے، فحش گفتگو کر رہا ہے، اور جناب لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ میسیجنگ کر رہا ہے، نامحرم لڑکیوں کے ساتھ جناب آ رہا ہے جا رہا ہے، ڈیٹوں پہ کوئی بھی خلوت کے ایسے گناہ کے چھپ کے جو گناہ کیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا
فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ اس کو اڑتی ہوئی روئی کی طرح بیکار، کوئی ویلیو اس کی نہیں ہوگی، بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ قال ثوبان صفہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، جلہم لنا، ذرا وضاحت کیجئے، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ہی جیسے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی راتوں کو ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم تہجد راتوں کو پڑھتے ہو۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں تنہائی میں ان کو ملتی ہیں تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں۔ یعنی تنہائی میں اللہ کے فرائض، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کی پامالی کرتے ہیں اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضائع کر دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے کسی انسان کو تکلیف دینا، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر، لیکن یأتی قد ضرب ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی۔ آج کل ہم آپ دیکھ لیں کمنٹس میں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو جناب ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے۔ ویڈیو سے ہٹ کے ہم آپس کی جو ہمارے دوست یار ہوتے ہیں، کبھی جیسے آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، واٹس ایپ کی چیٹنگ دیکھ لیں، گروپس دیکھ لیں، فیس بک پہ کسی نے کچھ لکھا، آپ کو اس سے اختلاف ہے، بھائی آپ 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ کو گالی دینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کو کفر کا فتویٰ لگانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ برا بلا کہنے کی، تہمت لگانے کی کہ آپ کو تو جناب فلاں جگہ سے پیسے مل رہے ہیں، آپ تو پٹو ہیں، آپ تو فلاں ہیں۔ یہ جو ہمارے کلچر بن گیا ہے نا کہ کچھ بھی منہ میں آئے بولتے چلے جاؤ، کچھ بھی منہ میں آئے ویڈیو بنا کے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دو۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگوں کے چینل اسی چیز سے چل رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یار لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں تو بس بنا کے ڈال دو، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ یہ قیامت کے دن آپ کو ایسا خطرناک طریقے سے دھچکا لگے گا اگر ان چیزوں کے ساتھ چلے گئے کہ قیامت کے دن ہر صاحب حق کو آپ کو حق دینا پڑے گا۔ جس کو گالی دی ہے اس کو نیکی دینی پڑے گی، جس کو تھپڑ مارا تھا اس کو نیکی دینی پڑے گی، جس کے اوپر غلط کمنٹ کیا تھا اس کو جناب آپ کو نیکی دینی پڑے گی، جس کا آپ نے مذاق اڑایا تھا ناحق اس کو جناب آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ آپ پہ لاد دیے جائیں گے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے خطرناک گناہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ نیکی کرنے پر 10 نیکیاں نہیں ہیں، نیکی اللہ تک محفوظ طریقے سے پہنچانے پر 10 نیکیاں ہیں۔ اب وہ نیکی اللہ تک قیامت کے دن تک ہم پہنچا دیں کہ نماز پڑھی اور نماز محفوظ طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو محفوظ فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ساری نیکیوں کو ختم کر دیں۔